بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. یہ سورہ زلزال آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. گزشتہ 2 مجلسوں سے اس کی تشریح کا سلسلہ جاری ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت اور دوبارہ زندہ کیے جانے کے حالات بیان فرمائے. اسی سلسلے میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے یومئذ تحدث اخبارها کہ اس دن زمین اپنے واقعات برملا لوگوں کے سامنے بتائے گی. میری پشت پر کیا کیا واقعات پیش آئے، کس آدمی نے کیا عمل کیا، پوری تفصیل زمین بتلائے گی. اس موقع پر بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے وہ تو جمادات میں سے ہے، ایک بے جان چیز ہے، پتھر اور مٹی کا مجموعہ ہے، اس میں نہ تو کوئی شعور اور ادراک ہے نہ احساس ہے. وہ کیسے ان واقعات کو اپنے اندر محفوظ رکھ کر کے بیان کر سکے گی. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہوں پر اس غلط فہمی کو دور فرمایا ہے. چنانچہ باری تعالیٰ نے ایک موقع پر فرمایا کہ یہ پتھر جو ہیں ویسے تمہارے سامنے تو حرکت نہیں کرتے، تم کو تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی جگہ پر جو ہے جمے ہوئے ہیں، نہ وہ بول رہا ہے، نہ سن رہا ہے، نہ دیکھ رہا ہے، اور آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل بے شعور ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں. کائنات کی تمام چیزوں کے متعلق باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بظاہر بے جان
بے شعور نظر آتی ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ شعور، ادراک اور احساس پیدا فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، کائنات کی ہر چیز اللہ کی پاکی اور تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن یہ انسانوں تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو، لیکن وہ تسبیح بیان کرتی ہے، تو گویا تم اس کا ادراک نہیں کر پاتے، ہمیں پتہ نہیں چلتا یہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہیں، حالانکہ پتھر بھی اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے، اور درخت بھی اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے، پہاڑ بھی اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے، دریا بھی اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے، زمین بھی اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے، آسمان بھی اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے، ہر چیز اللہ کی پاکی اور تسبیح بیان کر رہی ہے۔ بلکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جگہ پر خاص طور پر پتھروں کے سلسلے میں ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یعنی بعض پتھر ایسے ہیں کہ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے وہ لڑک جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو آپ دیکھتے کہ وہ پہاڑ بھی اللہ کی خشیت سے جھکا ہوا اور پھٹا پڑ رہا ہے۔ پہاڑ ہے، بظاہر دیکھنے میں بے جان اور جماعت نظر آتا ہے، لیکن اللہ نے اس کے اندر بھی شعور رکھا ہے، تبھی تو یہ قرآن کے نازل کیے جانے کی صورت میں یہ کیفیت اس کے اندر پیدا ہوتی۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی اس کے مناسب شعور اور سمجھ رکھی ہے۔ درختوں کو دیکھو، کوئی درخت کسی دیوار کے قریب اگا ہے تو جب اونچے بڑھتے بڑھتے وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچتا ہے کہ جہاں دیوار آڑے آ گئی تو درخت اپنا رخ بدل دیتا ہے، یوں مڑ جاتا ہے اور پھر یوں چلتا ہے۔ کس نے بتایا بھائی درختوں کو کہ بھئی ابھی تیرا راستہ بند ہو گیا، اب تجھے کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس درخت کو اس کے لیے جس شعور اور سمجھ کی ضرورت ہے وہ شعور اللہ تبارک تعالیٰ نے درختوں کے اندر بھی عطا فرمایا ہے، اور جو اسی کے وجہ سے وہ اپنے رخ کو موڑ لیتا ہے۔ یا کسی انسان نے آ کر کے اس کو وہاں سے ہٹایا نہیں، وہ خود ہی اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ کس نے بتایا اس کو؟ کیسے اس نے اپنا راستہ بدلا؟ یہ سمجھ اس کے اندر کہاں سے آئی؟ یہ شعور اور ادراک کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے شعور اور ادراک اس کی حالت کے مناسب رکھا ہے۔ یہ زمین جو ہے اس کے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ اسی صورت میں فرماتے ہیں کہ بھئی وہ اپنی خبریں کیا کرے گی؟ بیان کرے گی۔ اب زمین کے متعلق ہم سمجھتے ہیں دیکھنے میں بظاہر نہ وہ بولتی ہے، نہ اس کی کوئی زبان ہے، گونگی معلوم ہوتی ہے، نہ اس کے کوئی کان ہم کو نظر آتے ہیں، بہری معلوم ہوتی ہے، اور جو ہے وہ نہ کچھ دیکھتی ہوئی ہمیں نظر آتی، نہ اس کی آنکھیں ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی کام اس کی پشت پر جب ہو رہا ہوتا ہے، کوئی بھی انسان کوئی اچھا یا برا عمل کرتا ہے تو وہ زمین جو ہے اس کے دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کو اپنے اندر ریکارڈ اور محفوظ کر رہی ہوتی ہے، وہ بات سن رہی ہوتی ہے، سب کچھ شعور اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہے۔ جیسا کہ اگلی مجلس میں بتلایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا قیامت کے روز گویا یہ زمین ان ساری چیزوں کو جو اس نے اپنے پیٹ میں ریکارڈ کر رکھی ہے، محفوظ رکھی ہے، وہ بتلائی ہے۔ ابھی تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں، ایک بے جان چیز ہے، لیکن یہی اللہ میاں کا جاسوس ہے، اور یہ ایک ایسا جاسوس ہے کہ ہم اس سے
بچ نہیں سکتی. کہیں بھی آدمی کوئی گناہ کرے گا تو کہاں کرے گا؟ زمین سے تو ہٹ کے جانے والا نہیں ہے. وہاں تو زمین تو بہرحال ہر جگہ ہے، اس کا واسطہ اس سے پڑتا ہے. تو بہرحال یہ زمین بھی اللہ تعالیٰ کا جاسوس ہے. اب ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ جو گواہی دے گی قیامت کے روز بتلائے گی، تو گواہی دنیا میں بھی دی جاتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ گواہی کبھی سچی بھی ہوتی ہے اور کبھی جھوٹی بھی ہوتی ہے. تو یہ زمین جو انسانوں کے متعلق گواہی دے گی، وہ کیا گارنٹی ہے کہ سچی ہی گواہی دے گی، جھوٹی نہیں ہوگی؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اس کا جواب دیا گیا ہے کہ کوئی آدمی جب کسی کے خلاف کوئی گواہی دیتا ہے جھوٹی، تو اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ بھئی جس کے خلاف وہ جھوٹی گواہی دے رہا ہے اس کے ساتھ اس گواہی دینے والے کو دشمنی ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو جو ہے مصیبت میں ڈالوں، سزا دلواؤں، تکلیف میں ڈالوں. وہ سزا دلوانے کے لیے اس کے خلاف جھوٹی گواہی دیتا ہے تاکہ اس کی اس گواہی کے نتیجے میں اس کے خلاف جو ہے فیصلہ ہو اور اس کو تکلیف میں ڈالا جائے. تو اب یہ زمین جو اگر جھوٹی گواہی دے سکتی ہے تو کیوں دے گی؟ کیا زمین کو ہمارے ساتھ کوئی دشمنی ہے؟ ظاہر ہے کہ زمین کو ہمارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ زمین تو ہماری ماں ہے. گجراتی میں تو بولتے ہیں نا ماترو بھومی. زمین، انسان تو گویا اسی مٹی سے پیدا ہوا ہے. یہ زمین کا رشتہ تمہارے ساتھ ایک ایسا ہی ہے جیسا ماں کا اپنے بیٹے کے ساتھ ہوا کرتا ہے. بھلا ماں اپنے بیٹے کے خلاف کوئی ایسی گواہی دے گی جس کے ذریعے سے اس کو سزا ہو جائے؟ جھوٹی گواہی دے سکتی؟ ہرگز نہیں دے. زمین کو بھی ہمارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. وہ تو آپ نے نیکی کا کام کیا ہے تو وہ بتلا دے گی، گناہ کا کام کیا ہے تو وہ بتلا. وہ تو حقائق کا اظہار کرتی ہے، وہ کوئی دشمناوٹ پہ یہ کام نہیں کر رہی. دوسرا، کوئی آدمی کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دیتا ہے، اس کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو تو اس آدمی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، لیکن کسی صاحب اقتدار اور طاقتور شخص نے اس کو مجبور کیا ہے. وہ تو نہیں چاہتا لیکن اس کو مجبور کیا گیا، اور اس کے مجبور کرنے کی وجہ سے وہ گواہ اس کے خلاف جھوٹی گواہی دیتا ہے. وہ جو گواہی دلوانے والا کوئی صاحب اقتدار، اس کو دشمنی ہے تمہارے ساتھ، اور اس دشمنی کی وجہ سے وہ اس کے پاس جو ہے آپ کے خلاف جھوٹی گواہی دلوا رہا ہے. اب یہاں زمین کے پاس کون گواہی دلوا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ. کہ زمین کو گواہی دینے کا حکم کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ یا لفظ مفسرین فرماتے ہیں بِأَنَّ رَبَّكَ، لفظ رب لائے. وہ اللہ جس نے تم کو پیدا کیا، تمہیں پالا پوسا، تمہیں بڑا کیا، روزی دی، نعمتوں کی بارش تم پر برسائی، ہر وقت اس کی نعمتیں تم پر برستی رہتی ہے، وہ اللہ اس زمین کو حکم دے گا کہ وہ گواہی دے. تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو تو آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. اللہ کو نعوذ باللہ دشمنی ہوتی تو اللہ پیدا کیوں کرتا؟ اللہ اپنی نعمتیں کیوں کھلاتا پلاتا؟ اللہ اپنی رحمتیں کیوں نازل فرماتا؟ تو بہرحال یہ لفظ رب استعمال، یہ نہیں فرمایا بِأَنَّ اللَّهَ أَوْحَىٰ، کہ یہ زمین گواہی اس لیے دے گی کہ اللہ نے اس کو اس گواہی دینے کا حکم دیا، نہیں، بلکہ تمہارے رب نے بِأَنَّ رَبَّكَ، تمہارے رب نے اس کو حکم دیا. بس اللہ نے حکم اس لیے دیا کہ وہ حقائق کا اظہار کرے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کی پشت پر جو اعمال کیے گئے، جو چیزیں، جو واقعات وجود میں آئے، زمین کو کہا گیا بھائی تم بولو جو کچھ ہوا ہے، جو سچ سچ بولو گی. جتنے بھی واقعات پیش آئے ہیں، زمین وہ جھوٹ نہیں، اللہ کے حکم سے یہ کام کر رہی ہے، اور وہ جھوٹی گواہی نہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جھوٹی گواہی دے. اللہ تعالیٰ کو آپ کے ساتھ کیا دشمنی؟ قرآن میں پاک میں باری تعالیٰ ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا
قرآن اللہ تعالیٰ کا یہ ہے نا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ کا کیا فائدہ ہے تم کو عذاب دینے میں؟ اللہ نہیں چاہتا عذاب دینا، تم ہی برے کرتوت کر کے اپنے آپ کو گویا عذاب کا حقدار بناتے ہو۔ اللہ کو تمہیں عذاب دینے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو ہمارے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، ہم ان کی مخلوق ہونے کی وجہ سے، جیسے ایک ماں باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ شفقت اور محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے ساتھ اس سے زیادہ شفقت اور محبت ہے جتنی ماں باپ کو اپنی اولاد سے ہوا کرتی ہے۔ تو بھلا اللہ تعالیٰ کیوں ہمارے خلاف اس زمین کے ذریعے سے جھوٹی گواہی دلوائیں گے؟ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں اس کو گواہی دینے کے لیے اور خبریں بتلانے کے لیے، اس کی وجہ تو صرف اتنی ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ حقائق سامنے آ جائیں۔ جو حقیقت میں جو کچھ پیش آیا تھا دنیا میں، جو واقعات پیش آئے تھے، یہ زمین ان واقعات کو صحیح کیا کر دے، بیان کر دے۔ اسی لیے اگر اس نے گناہ کیا ہے تو وہ بھی بتلائے گی، اور نیکی اگر اس نے کی ہے تو یہ بھی بتلائے گی۔ ظاہر اگر دشمنی کی وجہ سے گواہی دیتی تو نیکی کی ہو تو وہ نہیں بتلانی چاہیے، لیکن نہیں، نیکی کا بھی بتلائے گی اور گناہ کا بھی اظہار کرے گی۔ یہ گویا زمین دونوں چیزیں بتلائے گی، تو یہ دشمنی کی وجہ سے نہیں۔ اب پھر آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ جو ہیں لوٹیں گے مختلف ٹولیوں کی شکل میں، اشتاتا یعنی جو نیک لوگ ہیں ان کی بھی مختلف ٹولیاں اور مختلف گروہ اور مختلف گروپ ہوں گے، جیسے جیسے اعمال، نمازیوں کا گروپ الگ، صدقہ خیرات کرنے والوں کا گروپ الگ، روزہ رکھنے والوں کا گروپ الگ، جو اوصاف حمیدہ ہیں، جیسی جیسی خوبیاں اور کمالات، ان خوبیوں کے اعتبار سے ہر ایک گروپ الگ۔ بدکاروں کے گروپ اسی طریقے سے، چوروں کا گروپ الگ، زانیوں کا گروپ الگ، شرابیوں کا گروپ الگ، جو ہے دھوکہ دینے والوں کا گروپ الگ، ہر ایک لوگوں کو مختلف جماعت اور گروپ کی شکل کے اندر وہاں لوٹایا جائے گا۔ اب یہ جو وہاں پہنچیں گے نا میدان حشر میں اللہ کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر کے، تو قرآن میں ہے، باری تعالیٰ فرماتے سورہ یاسین کے اندر کہ لوگ تو اپنی قبروں میں مرے ہوئے پڑے ہیں، لیکن جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اس سور کی آواز کو سن کر مردے جو ہیں ایک دم کھلبلا کر کے کیا ہو جائیں گے، زندہ ہو کر کے اپنی قبروں سے باہر نکل آئیں گے، اور اس وقت ان کی زبان کے اوپر یہ ہوگا، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہ یہ ہم تو آرام سے سو رہے تھے، کس نے اچانک ہم کو نیند سے اٹھا دیا اور اپنی قبروں سے باہر نکال دیا۔ تو پھر انسان کو یاد آئے گا، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ ہاں، دنیا میں جب ہم تھے نا تو اللہ کے نبی اور پیغمبر آ کے ہم کو بتلاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ زندہ کریں گے، اور جو ہے اللہ کے ان پیغمبروں نے اللہ کے اس وعدے کو ہمیں بتلایا تھا، وہی اللہ کا وعدہ ہے دوبارہ زندہ کرنے کا، وہ پورا ہو رہا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبروں نے ہمیں جو کچھ کہا تھا وہ کیا کہا تھا، ہم اس وقت ان کو نہیں مانتے تھے، ان کا انکار کرتے تھے، لیکن آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا وہ وعدہ کیا ہو رہا ہے، پورا ہو رہا ہے۔ اب یہ جو ہے میدان حشر میں مختلف ٹولیوں کی شکل میں جو لائے جائیں گے، کیوں لائے جائیں گے؟ باری تعالیٰ آگے فرماتے ہیں لیُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، یہ ان کو مختلف ٹولیوں کی شکل میں اس لیے لایا جائے گا تاکہ ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال بتلائے جائیں۔ تم نے دنیا میں کیا کیا تھا، تمہارا سارا کچا چٹھا پورا ڈیٹا جو دنیا ہے، بالغ ہونے کے بعد سے لے کر کے موت تک کا سب اعمال نامے کے اندر لکھا ہوا جو ہے ہر ایک کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آدمی جب دیکھے گا نا اپنے اس اعمال نامے کو، ڈیٹا کو، تو سب یاد آئے گا اس کو،
بہت سی مرتبہ ہم کوئی کام کوئی چیز کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں، لیکن جب ہمارے سامنے وہ چیز لائی جاتی ہے، ہم کو یاد دلائی جاتی ہے تو یاد آتی ہے۔ تو جب قیامت کے روز آدمی اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نوشتے کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی چھوٹا بڑا کام ایسا نہیں ہے جو اس نے چھوڑا، سب جتنا بھی جو بول ہم نے بولے تھے، وہ جو حرکتیں ہم نے کی تھی، وہ جو خیالات ہم نے پکائے تھے اپنے دلوں کے اندر، وہ سب کچھ جو ہے اندر ہے، سب کچھ اندر ہے، وہ سب اندر اپنی آنکھوں سے لوگ دیکھ لیں گے۔ اور پھر جو ہے یہ حشر کی طرف اسی لیے لایا جائے گا کہ تاکہ ان کو ان کے اعمال جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے وہ اعمال ناموں کی شکل کے اندر ان کو دکھلائے جائیں گے۔ اور پھر جب اعمال نامہ پیش کیا جائے گا تو کہا جائے گا اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، دیکھو یہ تمہارا اعمال نامہ پڑھ لو، تم ہی فیصلہ کر لو تمہارا انجام کیا ہے، کہاں تمہیں بھیجا جانا ہے، جنت میں یا جہنم میں، سزا دی جائے گی یا انعام دیا جائے گا، ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، یہ اعمال نامہ تمہارے سامنے ہے، اپنے اس اعمال نامے کو دیکھ لو، دیکھ کر کے پڑھ لو، سمجھ لو، خود ہی اپنے لیے کیا کر لو فیصلہ۔ سب آدمی، ہر آدمی سمجھ جائے گا کہ میرا انجام کیا ہے، کوئی بتانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، گویا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اتنا واضح۔ اب یہ جو ہے یہ پہلے زمانے میں تو لوگوں کو یہ بات سمجھنے میں ذرا دشواری ہوتی تھی کہ یہ سارا ریکارڈ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں قدموں انسان پیدا ہوں گے، پیدا ہوئے اور پیدا ہوں گے، ان تمام کے سارے اعمال، نیکیاں، گناہ، ان کی سوچ، ان کے دلوں میں جو خیالات پکائے گئے تھے، اتنی ساری چیزیں، اور ہر آدمی کی عمر جو ہے کسی کی 50 سال، کسی کی 60، کسی کی 70، کسی کی 80، کسی کی 90، کسی کی 100، کسی کی اس سے زیادہ، اتنی لمبی عمر۔ پہلے زمانے میں تو لمبی عمریں ہوا کرتی تھی، اتنی لمبی عمر میں جو کیا تھا وہ سب کیسے زمین بتائے گی، تو لوگوں کی سمجھ میں آتا نہیں تھا، تو ان کو سمجھانے کے لیے یہ کہا جاتا تھا کہ بھائی بس اتنا سمجھ لو کہ جس اللہ نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا، ان سارے انسانوں کو پیدا کیا، اس اللہ کو اس بات پر قدرت ہے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہے اس وقت پیش کر دے۔ اس وقت لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن آج تو کمپیوٹر کی ایجاد نے یہ بھی مسئلہ کیا کر دیا، آسان کر۔ قرآن میں باری تعالیٰ نے ایک چیز بتلائی، سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ انسانوں ہم دنیا میں، کائنات میں اور تمہاری ذات میں ہماری ایسی نشانیاں تم کو بتلائیں گے جن کو دیکھ کر تم کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ اللہ کا دین اور اللہ نے یہ ساری چیزیں جو بھیجی وہ سب کیا ہے، سچی۔ اللہ نے جو کہا تم کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا، تمہارے اعمال تمہارے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت تو سمجھ نہیں آتا تھا کہ اتنے لاکھوں کروڑوں اور اربوں خربوں انسانوں کے اعمال نامے، اور وہ بھی ایک ایک آدمی کی زندگی 50-100 سال تک کی کیسے ہوگا۔ آج ایک کمپیوٹر کے ڈیٹا چھوٹے سے جو ہے نا، اس میں کیا بولتے ہیں ڈسک کے اندر جو ہے لاکھوں انسانوں کا ڈیٹا کیا ہو جاتا، بٹن دبایا کہ سارا سامنے آ گیا۔ آج تو اس وقت کے رہنے والے انسانوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ قیامت کے روز سارے انسانوں کے عمل نامے اس طرح ہر چیز، اور باقاعدہ اب تو تصویر کے ساتھ، یعنی انسان نے جو کیا اس کی تصویر بھی موجود ہے، تم نے یہ حرکت کی ہے، وہاں بھی اسی طرح ہوگا۔ سب چیز اپنی آنکھوں سے اپنے اعمال کو دیکھ لے گا، لکھا ہوا بھی دیکھ لے گا اور اپنے آپ کو کرتا ہوا بھی دیکھے گا۔ اللہ نے ایک ایسی ایجاد انسان کے ہاتھوں، جو ایک انسان اللہ کا پیدا کیا ہوا، اللہ نے ایک محدود عقل دی، اس کو محدود طاقت دی، اپنی ایک محدود لمیٹیڈ عقل، لمیٹیڈ طاقت کے ذریعے سے جب وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ
کی طاقت جو ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے قدرت، وہ تو لامحدود ہے. وہ اتنے سارے انسانوں کے اگر جو ہے اعمال ناموں کو سب کے سامنے کھول کر رکھ دے، کوئی مشکل بات نہیں ہے. اس لیے ضرورت ہے ہمیں تو کہ بھائی ہمیں اپنے آپ کو اعمال کو درست کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ بہرحال اس صورت کے اندر گویا ہمیں متنبہ کیا گیا ہے. یہ مت سمجھنا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے. عام طور پر انسان تنہائی تلاش کرتا ہے غلط کام کرنے کے لیے، لیکن جہاں بھی جائے گا وہاں زمین تو موجود ہے. وہاں جب جاتا ہے یوں سمجھتا ہے یہاں اور کوئی نہیں ہے. اگرچہ مومن کا عقیدہ تو یہ ہے کہ کہیں بھی اللہ ہمیں دیکھتا ہے، لیکن اس کو وہ بھول جاتا ہے اس وقت، اور دوسرے لوگوں کی طرف نظر ہوتی ہے. کوئی انسان تو نہیں دیکھ رہا ہے مجھے، کہاں یہاں کوئی دیکھنے والا موجود نہیں، یہاں کوئی کیمرہ تو لگا ہوا نہیں ہے. سب کا اطمینان کر لے تو بھی کیمرہ اللہ میاں کا لگایا ہوا انسانوں کا لگایا ہوا تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا لگایا ہوا سی کیمرہ ایسا ہے کہ اس میں باتیں بھی آ جاتی ہیں اور کرتوت بھی آ جاتے ہیں اور سب کچھ آ جاتا ہے. اس لیے بہرحال ہمیں اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق و سعادت عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت والہدى. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. اے اللہ تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو اے اللہ صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے اے اللہ ان کی پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اے اللہ ہمیں اور ہمارے تمام ماتحتوں متعلقین کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے. نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما. نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمور فرما. عبادات کا اہتمام نصیب فرما. معاملات کی درستگی عطا فرما. معاشرت کا حسن عطا فرما. آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما. آپس کی حق تلفیوں سے اے اللہ ہماری پوری حفاظت فرما.
اے اللہ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کیے ہیں، پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی کمزوریوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما۔ معلوم نہیں کب اور کہاں زندگی کی شام ہو جائے، ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو۔ اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حق میں شفاعت کی اجازت مرحمت فرما۔ اے اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پوری حفاظت فرما کر اے اللہ جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، ہمارے اکابر میں جو بیمار ہیں حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب، حضرت مولانا ارشد صاحب، حضرت مولانا طلحہ صاحب، حضرت مولانا مفتی سعید صاحب، حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب، حضرت مولانا رابع صاحب، حضرت مولانا قمر الزمان صاحب اور دوسرے تمام اکابر جو بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت، قوت، عافیت، سلامیت عطا فرما۔ اے اللہ ان کے سایوں کو تعدیر صحت، قوت، عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پر قائم رکھ۔ اے اللہ ہمارے مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، جو قید و بند میں محبوس ہیں اے اللہ ان کو رہائی نصیب فرما، جو مقدمات میں محفوظ ہیں ان کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس کو اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما، جن کے نکاح تو ہو چکے لیکن ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما۔ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ پورے عالم میں اسلام اور اہل اسلام کی نسبت سے جو غلط فہمیاں بدگمانیاں پھیلائی گئیں جن کے نتیجے میں اے اللہ ایسے ہیبتناک واقعات وجود میں آ رہے ہیں اے اللہ اس سے حفاظت فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما، اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما، یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت، رواداری اور حسن سلوک کو عام فرما، جو لوگ ان کے درمیان بغض اور عداوت کے بیج بو کر اپنے ناجائز مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اے اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے، اے اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما، آنے والے انتخابات میں اے اللہ
اے اللہ تو اپنے ایسے بندوں کے ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما جو تیری مخلوق کے ساتھ محبت کرنے والے، انصاف کرنے والے، حسن سلوک سے پیش آنے والے، ان کی بھلائی چاہنے والے ہوں۔ اے اللہ ایسے بندوں کو اقتدار عطا فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو ہدایت عطا فرما، بے دینوں ملحدوں کی سربراہی سے ان ممالک کو نجات عطا فرما کر دیندار، امانت دار، غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما تو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطہرہ کو جاری و ساری کرنے والے ہوں۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے اللہ اس کے تقدس اور ادب و احترام کی حفاظت فرما۔ جو حکمران اے اللہ اس کے تقدس اور ادب و احترام کو مجروح کر رہے ہیں، اے اللہ ایسوں کے ہاتھوں سے اقتدار لے کر تیرے ایسے نیک بندوں کے ہاتھ میں اقتدار عطا فرما جو حرمین شریفین کے تقدس اور اس کے ادب و احترام کو قائم کرنے والے ہوں۔ اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، فضل کا معاملہ فرما دے۔ تمام مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ، خانقاہیں، مساجد، تبلیغی اور دینی مراکز، اے اللہ تیرے دین کا کام جہاں کہیں جن شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے یہاں مقبول اور پسندیدہ ہے، اس کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کو اخلاص، استقامت، ہمت اور حوصلہ عطا فرما، ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی ضروریات کی کفالت فرما، ان کو مخلص اور فعال کام کرنے والے افراد عطا فرما، ان کاموں کو انجام دینے کے لیے ان کے مناسب اسباب و وسائل عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے مشقتیں اٹھائی، تکلیفیں جھیلی، ہماری غفلتوں کو برداشت کیا، ان تمام کو تو ہماری طرف سے اپنی شایان شان بہترین بدلہ دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرما۔ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام و مراتب عطا فرما، اور جو موجود ہیں ان کی عمروں میں، ان کی صحت و قوت و عافیت میں، ان کے اعمال خیر میں، ان کی علمی دینی ملی خدمات میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما کر ان کی قدردانی کی اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو صلاحیتیں، جو قوا، جو اسباب و وسائل، جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان سب کو تیرے دین، علم دین، ایمان اور اسلام کی اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے، خدمت کے لیے استعمال کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان قیمتی سرمایوں کو دنیا کے پیچھے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما، ابنائے دنیا میں سے نہ بنا، ابنائے آخرت میں سے بنا دے۔ اے اللہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہماری پیشانیاں پکڑ پکڑ کر اے اللہ اپنی اطاعت و فرما برداری ہم سے کروا لے۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ ربنا جینا تائبین فلا تردنا خائبین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتہ۔